میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید۔ پروگرام ہے کلام شہنشاہ سخن۔ شہنشاہ سخن یہ مولانا حسن رضا خان حسن رحمۃ اللہ علیہ کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کا لقب ہے۔ آپ کو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے شعراء شاعری کا بادشاہ مانتے ہیں، شہنشاہ سخن کہتے ہیں۔ واقعی آپ اس لقب کے لائق بھی ہیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے نعتیں لکھی۔ آپ کا نعتیہ دیوان بنام ذوق نعت دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ اس نے شائع کر دیا ہے، اور الحمدللہ بڑا ہی خوبصورت یہ دیوان ہے، بڑی خوبصورت نعتیں ہیں اس میں۔ اور اس پروگرام میں ہم ترتیب وار الحمدللہ آپ کے کلاموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر سلسلے کی طرح آج بھی ایک بڑا ہی خوبصورت ہمارا کلام ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو طرز میں بھی سنیں گے، اور مشکل الفاظ کے میننگ بھی انشاءاللہ آپ کی اسکرین پر آئیں گے۔ آپ چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں، اس کو لکھ سکتے ہیں کہیں پر۔ اور یہ اشعار سمجھنا یہ صرف کوئی تفریح کے لیے نہیں ہے کہ بھئی چلو شعر و شاعری ہو رہی ہے، بلکہ ان اشعار میں بھی کچھ پیغام ہے، کچھ نیکی کی دعوت ہے، عشق رسول کا ایک بہتا ہوا دریا ہے، مدینے کی باتیں ہیں، آخرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے شاعری میں ہوا کرتا ہے۔ خاص طور پر ان بزرگوں کی شاعری بھی ایک طرح سے نیکی کی دعوت کا ہی ایک انداز ہوتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو کلام ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، یہ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے۔ اس کا جو ردیف کا لفظ ہے وہ ہے حضور، اور حضور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات۔ آپ کو حضور بھی کہا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی بھی بڑے شخص کو ویسے حضور کہا جا سکتا ہے، حضرت، حضور کسی بھی بڑے کو کہا جاتا ہے، لیکن اس کلام میں حضور سے، اور ویسے بھی جنرلی جب حضور کہا جاتا ہے مسلمانوں کے درمیان تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہوا کرتی ہے۔ اور باقی دیگر بڑے افراد کے لیے اگر حضور کا اضافہ کیا جائے ان کے نام کے ساتھ، تو پھر ان کا نام یا ان کا لقب وغیرہ ساتھ میں ہوتا ہے۔ جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، تو اب حضور غوث پاک کہا گیا تو ٹھیک ہے، لیکن جب بغیر کسی سابق لاحقے کے حضور کہا جائے گا جنرلی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات نارملی مراد ہوا کرتی ہے۔ آج جو کلام ہے وہ ہے مرحبا عزت و کمال حضور، ہے جلال خدا جلال حضور۔ تقریباً اس کلام میں 15 اشعار ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ آئیے پہلے حسب معمول آپ کو چند اشعار طرز میں سنائیں، پھر ان کی تشریح سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا عزت و کمال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، ہے جلال خدا جلال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور۔ ان کے قدموں کی یاد میں مریے، ان کے قدموں کی یاد میں مریے، کیجئے دل کو پائمال حضور، کیجئے دل کو پائمال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور۔
دشت ایمن غسینہ مومن، دشت ایمن غسینہ مومن، دل میں ہے جلوہ خیال حضور، دل میں ہے جلوہ خیال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، آفرینش کو ناز ہے جس پر، آفرینش کو ناز ہے جس پر، ہے وہ انداز بے مثال حضور، ہے وہ انداز بے مثال حضور، ماہ کی جان مہر کا ایمان، ماہ کی جان مہر کا ایمان، جلوہ حسن بے زوال حضور، جلوہ حسن بے زوال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، حسن یوسف کرے زلیخائی، حسن یوسف کرے زلیخائی، خواب میں دیکھ کر جمال حضور، خواب میں دیکھ کر جمال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، وقف انجاح مقصد خدام، وقف انجاح مقصد خدام، ہر شب و روز و ماہ و سال حضور، ہر شب و روز و ماہ و سال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، سکہ رائج ہے حکم جاری ہے، سکہ رائج ہے حکم جاری ہے، دونوں عالم ہیں ملک و مال حضور، دونوں عالم ہیں ملک و مال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، ہے جلال خدا جلال حضور۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تقریباً 8 اشعار مطلع کو ملا کر 8 اشعار طرز میں سماعت کی ہے۔ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، ہو سکتا ہے کچھ الفاظ مشکل لگے ہوں، لیکن انشاءاللہ سمجھانے کی ہم کوشش کریں گے اور اسکرین پر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ مطلع ہے، پہلا شعر ہے مرحبا،
عزت و کمال حضور، ہے جلال خدا جلال حضور۔ مرحبا مانے ویلکم، خوش آمدید، اور کسی چیز کی تعریف کے طور پہ بھی مرحبا کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کس چیز کی؟ عزت و کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ ہے جلال خدا جلال حضور، میرے آقا کا جلال جلال خدا ہے۔ جلال مانے ایک جو بزرگی ہوتی ہے، اس سے بھی کہا جاتا ہے بعض اوقات کسی چیز میں جو جذبات کی کیفیت ہوتی ہے اور جو ایک رعب و دبدبہ ہوتا ہے، اس کو بھی جلال کہا جاتا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مظہر ذات خدا بندی ہیں، اللہ پاک کی ذات کا آئینہ ہے، آپ میں گویا رب تبارک و تعالیٰ کی شان کو دیکھا جاتا ہے، تو آپ کا جلال، آپ کا رعب و دبدبہ، یہ در حقیقت خدا پاک عز و جل کا رعب و دبدبہ اس ہستی میں نظر آتا ہے کہ آپ کی شان مظہر ذات خدا بندی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ان کے قدموں کی یاد میں مریے، ان کے قدموں کی یاد میں مریے، کیجئے دل کو پائے مال حضور۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کی یاد کے حوالے سے اس میں درس ہے۔ آسان شعر ہے کہ پیارے آقا کے قدموں کو یاد کرتے رہیے، اپنے دل میں حضور کے قدموں کی یاد کو بسائیے، گویا اپنے دل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں پامال کر دیجئے۔ پامال کرنا یعنی مٹا دینا، حضور کے قدموں پہ مٹا دو اپنے دل کو، اور اپنے دل میں یاد قدم مصطفیٰ بسا لو۔ جب قدمین مصطفیٰ میں مٹ جائیں گے آپ کے دل، تو انشاءاللہ ہمیشہ کی زندگی پا لیں گے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، دشت ایمن ہے سینہ مومن، دشت ایمن ہے سینہ مومن، دل میں ہے جلوہ خیال حضور۔ دشت ایمن، ایمن یہ ایک وادی کا نام ہے جو مصر میں ہے، ایجپٹ کہا جاتا ہے انگلش میں اسے۔ یہ وہ وادی ہے جہاں کوہ طور تھا، طور ماؤنٹین، جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور اللہ پاک نے اپنے نور کی تجلی بھی اسی پہاڑ پر فرمائی، اور وہی وادی ایمن وادی تھی، تو جہاں پر وہ جلوے پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں سے اس پہاڑ نے برکتیں پائیں۔ تو اس پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دشت ایمن، دشت کہتے ہیں صحرا کو، وہ ایک صحرا ہے جہاں پر یہ پہاڑ ہے۔ کہہ رہے ہیں جو مومن کا سینہ ہے نا، وہ بھی ایک طرح سے وادی ایمن کی طرح ہے، اسی وادی کی طرح ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مومن کا سینہ بھی وادی ایمن کی طرح ہے، جب اس کے دل میں جلوہ خیالات مصطفیٰ جگمگاتے ہیں تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی اس کے سینے پہ پڑ رہی ہوتی۔ جیسے وادی ایمن میں کوہ طور پر اللہ کے نور کی تجلی پڑی، اسی طرح مومن کے سینے پر جب خیالات مصطفیٰ جلوہ فرما ہوتے ہیں تو وہ گویا رب تبارک و تعالیٰ کا نور اس کے سینے پہ تجلی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بڑا ہی اعلیٰ درجے کا خیال ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، آفرینش کو ناز ہے جس پر، آفرینش کو ناز ہے جس پر، ہے وہ انداز بے مثال حضور۔ آفری ایک تعریف کا لفظ ہے، آفری، کیا شان ہے، کیا آپ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ اسی سے ہے آفرینش، آفرینش کے تعریفیں، تمام خوبصورتیاں، تمام کمالات، تمام شانیں سب ناز کرتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ ہم یہ اردو میں بھی جملہ بولتے ہیں، آفری، آفری ہیں آپ پر، مطلب کمال ہے آپ بہت خوب ہیں آپ۔ تو تمام خوبیوں کو ناز ہے جس شخصیت پر۔ یوں تو لوگ اپنی خوبیوں پر ناز کریں، لیکن خوبیاں بھی جس ہستی پہ ناز کریں، وہ ہستی کون سی ہے؟ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، اور آپ کا انداز بے مثال ہے وہ انداز بے مثال حضور۔ میرے آقا کا وہ بے مثال انداز ہے کہ جس پہ تعریفیں بھی پھولے نہیں سماتی اور خوبیاں بھی ناز کرتی ہیں، کہ ہمیں ان کے وجود میں جو ہے وہ حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، ماہ کی جان مہر کا ایماں، ماہ کی جان مہر کا ایماں، جلوہ حسن بے زوال حضور۔ ماہ کہتے ہیں چاند کو، مہر کہتے ہیں سورج کو۔ ماہ کی جان ہے، چاند کی جان ہے، مہر یعنی سورج کا ایمان ہے کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن بے زوال، وہ حسن کے جو زائل نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا۔ دنیا کے حسن تو مٹ جاتے ہیں، لیکن میرے آقا کا حسن ان کے رب کی عطا سے مٹنے والا نہیں ہے، وہی دھوم ان کی ہے۔ ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے۔ تو میرے آقا کا حسن بے زوال ہے، اور یہ ماہ کی جان ہے،
مہر کا ایمان ہے، چاند اور سورج کا بھی یہ کہیے کہ قبلہ ہے وہ حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں حسن یوسف کرے زلیخائی، حسن یوسف کرے زلیخائی، خواب میں دیکھ کر جمال حضور۔ آہا، کیا شعر ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن یہ بھی دیوانہ بن جائے۔ زلیخائی، یہ زلیخا وہ تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام سے جنہیں محبت ہو گئی تھی، لیکن یہاں پر آپ کا نام ایک استعارے کے طور پر ہے کہ زلیخائی کرنا یعنی محبت کرنا، یعنی حضرت یوسف کا حسن بھی جس کا دیوانہ ہو جائے نا، جس سے محبت کرنے لگے، وہ کیا ہے؟ وہ جمال حضور ہے، جمال مصطفیٰ ہے، خوبصورتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اگر حضور حضرت یوسف علیہ السلام اسے خواب میں دیکھ لیں تو آپ سے محبت کرنے لگے اور آپ پہ قربان جائیں، آپ کے دیوانے ہو جائیں، زلیخائی کرنے لگے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں وقف انجاہ مقصد خدام، اس کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، وقف بھی اور وقفے بھی۔ وقف انجاہ مقصد خدام، ہر شب و روز و ماہ و سال حضور۔ یہ بھی بڑا ہی کمال کا شعر ہے، کہہ رہے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب مانے رات، روز مانے دن، ماہ مانے مہینے، سال مانے ایئر سال، میرے آقا کی رات ہو، دن ہو، مہینہ ہو، ہفتہ ہو، سال ہو، پوری زندگی گویا مراد ہے۔ کیا ہے؟ وقف ہے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے وقف ہے؟ انجاح مقصد خدام، اپنے غلاموں، اپنے خادموں کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، انہیں نجات دلانے کے لیے۔ انجاح مانے نجات دلانا یا پورا کرنا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقف ہیں، اپنی مبارک پوری زندگی آپ نے اپنے غلاموں کے مقصد کو پورا کرنے میں لگا دی۔ اسلام دین کو پھیلانا، یہ بھی تو غلاموں کا مقصد ہے، انہیں جنت میں لے جانے والے آپ نے طریقے بتائے، رستے بتائے، ان کے لیے دعائیں کی، ان کے لیے وقف دعا رہے تاکہ ان کا مقصد پورا ہو، یہ جنت میں چلے جائیں۔ تو میرے آقا کے شب و روز و ماہ و سال یہ اپنے غلاموں کے مقصد کو پورا کرنے میں وقف رہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں سکہ رائج ہے، حکم جاری ہے، سکہ رائج ہے، حکم جاری ہے، دونوں عالم ہیں ملک و مال حضور۔ میرے آقا کا سکہ بھی جاری ہے، سکہ رائج ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا سکہ رائج الوقت، نکاح میں عام طور پر یہ لفظ آتا ہے، مراد یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے، حکم جاری ہے، جہاں جو چاہتے ہیں آپ کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما رواں کر دیں۔ تو اسی سے ملتا جلتا یہ شعر ہے کہ سکہ رائج ہے، حکم جاری ہے، دونوں عالم ہیں ملک و مال حضور، دونوں عالم میرے آقا کی ملکیت ہے، میرے آقا کا مال ہے، جو چاہے کریں۔ یہاں پر تقریباً 8 شعر مکمل ہوئے، مزید آئیے اس کلام کے بقیہ 7 شعر پہلے طرز میں سنیں، پھر انشاءاللہ الکریم ان کی وضاحت سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرحبا عزت و کمال حضور ہے، جلال خدا جلال حضور، تاب دیدار ہو کسے جو نہ ہو، تاب دیدار ہو کسے جو نہ ہو، پردہ غیب میں جمال حضور، پردہ غیب میں جمال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، جو نہ آئی نظر نہ آئے نظر، جو نہ آئی نظر نہ آئے نظر، ہر نظر میں ہے وہ مثال حضور، ہر نظر میں ہے وہ مثال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، انہیں نقصان دے
نہیں سکتا، انہیں نقصان دے نہیں سکتا، دشمن اپنا ہے بد سگال حضور، دشمن اپنا ہے بد سگال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، حال سے کشف راز قال نہ ہو، حال سے کشف راز قال نہ ہو، قال سے کیا عیاں ہو حال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، درۃ تاج فرق شاہی ہے، درۃ تاج فرق شاہی ہے، ذرہ شوکت نعال حضور، ذرہ شوکت نعال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، منزل رشد کے نجوم اصحاب، منزل رشد کے نجوم اصحاب، کشتی خیر و امن آل حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، ہے مسے قلب کے لیے اکسیر، ہے مسے قلب کے لیے اکسیر، اے حسن خاک پائمال حضور، اے حسن خاک پائمال حضور، مرحبا عزت و کمال حضور، ہے جلال خدا جلال حضور۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کی وضاحت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 7 شعر اس کلام کے سماعت کیے۔ مرحبا عزت و کمال حضور، ہے جلال خدا جلال حضور۔ کہتے ہیں مزید اگلے شعر میں، تاب دیدار ہو کسے جو نہ ہو، تاب دیدار ہو کسے جو نہ ہو، پردہ غیب میں جمال حضور۔ تاب دیدار مانے دیدار کی طاقت و ہمت، کس میں ہو اتنی ہمت کہ وہ دیکھ سکے، جو نہ ہو، اگر نہ ہو تو کیا نہ ہو، پردہ غیب میں جمال حضور۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جمال ہے، روشن خوبصورتی ہے، جو حقیقت ہے، وہ تو پردے میں ہے، وہ تو کوئی نہیں جانتا۔ خود فرماتے ہیں میرے رب کے سوا میری حقیقت کوئی نہیں جانتا۔ اگر حقیقت مصطفیٰ سامنے آ جائے تو دیکھنے والا کون ہو؟ کوئی دیکھ ہی نہ سکے۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی؟ تو یہ تو وہ جلوہ ہے، اس پر تو پردے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہوئے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، جو نہ آئی نظر نہ آئے نظر، جو نہ آئی نظر نہ آئے نظر، ہر نظر میں ہے وہ مثال حضور۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دوسرا کوئی نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ دیکھ سکتا ہے۔ جو نہ آئی نظر، ایسی مثال حضور جیسی نہ آئے نظر، نہ قیامت تک کوئی آئے گا ایسی مثال۔ سب جانتے ہیں، ہر نظر میں ہونا، یعنی سب جانتے ہیں اس بات کو، جو ایمان والے ہیں، جو سمجھدار ہیں، وہ جانتے ہیں کہ مثال مصطفیٰ حضور کی جیسا کوئی آ ہی نہیں سکتا، نہ کوئی آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مثال آپ ہیں۔
اگلے شعر میں کہتے ہیں انہیں نقصان دے نہیں سکتا، انہیں نقصان دے نہیں سکتا، دشمن اپنا ہے بد سگال حضور۔ بد سگال کہتے ہیں برا چاہنے والے کو۔ ایک لفظ اردو میں عام طور پہ بولا جاتا ہے خیر سگالی، خیر سگالی کے طور پر ہم نے آپ کی دعوت کی۔ مراد خیر سگالی مانے بہترین جیسچر دینے کے لیے، خیر خواہی ظاہر کرنے کے لیے، بھلائی ظاہر کرنے کے لیے، بھلائی چاہتے ہوئے ہم نے یہ کام کیا۔ تو بد سگالی مانے برائی چاہنا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ جو حضور کا برا چاہنے والا ہو نا، جو بد سگال حضور ہو، وہ تو خود اپنا دشمن ہے، اپنے آپ کا دشمن ہے۔ جو حضور کی دشمنی کرے وہ حضور کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ اپنا نقصان کرے گا۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں حال سے کشف راز قال نہ ہو، حال سے کشف راز قال نہ ہو، قال سے کیا عیا ہو حال حضور۔ یہ بھی بڑا ہی پیارا اور گہرا شعر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو ہے، اس کے رازوں کو، ان کے اسرار کو کون سمجھا سکتا ہے؟ کون اس کے حالات سے واقف ہو سکتا ہے؟ قال مانے قول، آپ کے قول کے راز نہیں کھل سکتے حال سے۔ کوئی کسی طریقے سے کسی حال سے جان نہیں سکتا کہ حضور کی گفتگو کی گہرائی کیا ہے۔ اور قال سے کیا عیاں ہو حال حضور، قال یہاں بھی دوسرے مصرے میں بھی قول کے معنی میں ہے کہ کوئی کسی طرح، کس انداز سے، کسی جملے سے، کسی بات سے، کسی قول سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ حالات مصطفیٰ کیسے ہیں، کیا حقیقت ہے میرے آقا کے درجات کی بلندی کی۔ قال سے کیا آیا ہو، اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ شاعری سے، شعر سے، نعت لکھنے سے کیا آیا ہو حال حضور۔ آیا ہونا مانے کھلنا۔ تو کوئی اپنی نعت میں، اپنے کسی بھی شعر میں، نعت خوانی میں حضور علیہ السلام کی کما حق و تعریف کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں درۃ التاج فرق شاہی ہے، درۃ التاج فرق شاہی ہے، ذرۂ شوکت نعال حضور۔ در کہتے ہیں موتی کو جو تاج پہ لگتا ہے، درۃ التاج، تاج پہ لگنے والا موتی۔ فرق شاہی جو بادشاہ کے لباس پر تاج آتا ہے نا، اس تاج کا موتی ہے کیا؟ فرق شاہی مانے شاہی لباس۔ شاہی لباس پر پہنے جانے والے تاج کا موتی ہے کون؟ ذرۂ شوکت نعال حضور۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نعال یعنی چپل مبارک، جوتی مبارک، نالین مبارک پر جو عزت والا چمکدار ذرہ ہے نا، جو حضور کی جوتی پہ لگ گیا، حضور کے نالین پہ لگ گیا، اب وہ بادشاہوں کے تاج پہ لگنے والا موتی بن چکا ہے۔ حقیقت کی بات ہے، سچی بات ہے، اس میں دو رائے نہیں کہ جو میرے آقا کے نالین سے مٹی کا ذرہ بھی ٹچ ہو جائے، اب وہ ذرہ ذرہ نہیں رہتا، اب تو بادشاہ اسے سر پہ رکھتے ہیں، اب تو اسے اپنا موتی سمجھتے ہیں، اسے ہیرا مانتے ہیں کہ یہ تو حضور کے قدموں سے نسبت رکھنے والا ذرہ ہے، اب یہ ذرہ نہیں ہے، اب تو یہ بہت بڑی چیز ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے معنی میں بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو بھی ادنا آدمی، حقیر آدمی، چھوٹا آدمی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے، میرے آقا کے قدموں سے، آپ کی جوتیوں سے اس کا لگاؤ اور تعلق ہو جاتا ہے، تو پھر بڑے بڑے بادشاہ بھی اسے اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں۔ اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگلے شعر میں بڑی کمال کی بات کر رہے ہیں جو دو حدیثوں کے مضامین کو سمجھاتی ہے۔ منزل رشد کے نجوم اصحاب، منزل رشد کے نجوم اصحاب، کشتی خیر و امن آل حضور۔ جو دو حدیثیں ہیں، اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے بھی بیان کیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ دو حدیث ہیں، ایک حدیث پاک میں فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، یہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے اہل بیت یہ کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ بچ جائے گا، اور جو اس سے باہر رہا وہ غرق ہو گیا، وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اسی مضمون کو اس چھوٹے سے شعر میں بیان کر رہے ہیں۔ کمال دیکھیے کہ منزل رشد کے نجوم اصحاب، اصحاب یعنی صحابہ، منزل رشد یعنی ہدایت کی منزل کے نجوم یعنی ستارے ہیں، صحابہ ہدایت کی منزل کے ستارے ہیں، اور کشتی خیر و امن، امن و خیر کی کشتی کون ہے؟ آل حضور، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت۔ آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں ہے مسے قلب کے لیے اکسیر، ہے مسے قلب کے لیے اکسیر، اے حسن خاک پائے مال حضور۔ اکسیر کہتے ہیں بڑا مجرب جو نسخہ ہوتا ہے نا، جس کو مطلب جو بھی استعمال کرے شفا پا جائے،
اس نسخے کو کہا جاتا ہے، دوا کے نسخے کو اکسیر۔ بڑا تجربہ ہے اس پر اور بڑا اس سے شفا ملتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بڑا ہی دل پر مس کرنے کے لیے اکسیر ہے، بڑا ہی قابل نسخہ ہے۔ کیا کہ جس سے قلب کی بیماریوں کو شفا ملتی ہو۔ اے حسن خاک پائے مال حضور، وہ خاک جو میرے آقا کے قدموں کے نیچے آ جائے، اب اسے اٹھا کے اپنے دل پہ ملو، دیکھو کیسے تمہارے دل کی گندگی دور ہوتی ہے، کیسے دل کے امراض دور ہوتے ہیں۔ خاک پائے مال یعنی پاؤں کے نیچے آنے والی خاک، کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ یہاں پر یہ کلام مکمل ہوا اور بڑے پیارے پیارے مضامین سننے سیکھنے کو ملے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی رہی۔ اگلے پروگرام میں ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آسیوں کو در تمہارا مل